اس کائنات میں دو طرح کی مخلوقات رہتی ہیں۔ نمبر ایک، جو پیر بنا کے رہتی ہیں، جوڑے بنا کے رہتے ہیں، جیسے کبوتر ہو گئے، چیڑے ہو گئے، مچھلی کی بہت ساری اقسام ایسی ہیں جو پیر جوڑے بنا کے رہتی ہیں۔ اور دوسری قسم کی وہ مخلوق ہیں جو جوڑے بنا کے نہیں رہتی، جیسے کتے ہو گئے، گھوڑے ہو گئے، بکری ہو گئی۔ اب وہ مخلوق جو پیر یعنی جوڑے بنا کے رہتے ہیں، مثلا ان میں سے کبوتر ہی کو لے لیں کہ کبوتر جب کبوتری کے ساتھ جوڑا بنا کے رہتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتا ہے۔ جب ان کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو دونوں مل کر انڈے دیتے ہیں، پھر ان انڈوں سے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ ان بچوں کو پالتے ہیں۔ تو اس ایگریمنٹ کا جو دورانیہ ہوتا ہے، اس دورانیے کے اندر کبوتر کا کسی اور کے ساتھ چکر نہیں چل رہا ہوتا اور کبوتری کا بھی کسی اور کے ساتھ چکر نہیں چل رہا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر یہ سیٹ اپ رکھ کر لوگوں کو بتایا کہ بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے تہذیب رکھ دی، یعنی وہ بھی ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہیں۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو سبق دے دیا جانوروں کے اندر یہ تہذیب رکھ کر کہ اب اگر تم چاہو تو کتوں، بھیڑوں، بکریوں جیسی، گھوڑوں جیسی زندگی گزارو، اور اگر چاہو تو انسانوں جیسی زندگی گزارو، تہذیب یافتہ انسان۔ اب تہذیب یافتہ انسان کی علامت کیا ہے؟ وہ علامت یہ ہے کہ جب تم بالغ ہو جاؤ اور تمہارے دل کے اندر عورت کے لیے رغبت پیدا ہو تو ایسے ہی گھوڑے، کتوں اور بکریوں کی طرح، بھیڑوں کی طرح نہیں کہ جس سے چاہو دوستی لگا لو، بلکہ ان سے نکاح کرو، ان کو اپنے عقد کے اندر لے آؤ۔ اب وہ تمہاری بیوی بن گئی ہے، اب تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، تم اس سے محبت کرو، وہ تم سے محبت کرے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، پھر اللہ تمہارے درمیان بے پناہ محبت اور رحمت رکھ دے گا۔ جیسا کہ کئی صدیوں سے مسلم کلچر کے اندر یہ آ رہا ہے کہ جب ایک مرد عورت کے حصول کے لیے نکاح کرتا ہے تو وہ اس سے محبت کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے وفا کرتی ہے۔ جَعَلَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، پھر اللہ تمہیں ان سے اولاد عطا کرتا ہے، پھر اولادوں سے اولاد عطا کرتا ہے۔ تو یہ گھر بنتے ہیں، رشتے بنتے ہیں، باپ، بیٹا، دادا، دادی، نانا، نانی، خالہ، چچی، پھوپھو وغیرہ، یہ تمام رشتے وجود کے اندر آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ، ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں کہ جس طرح چاہیں زندگی گزاریں۔ ہم انسان ہیں، ہمیں انسانوں والی زندگی گزارنی ہے۔ عورتیں کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی کہ جو چاہے اس کو خرید لے اور استعمال کر کے پھینک دے۔ گرل فرینڈ کا مطلب عورت کی توہین ہے، گرل فرینڈ کا مطلب عورت کی توہین ہے۔ اس میں قطعاً عورت کی عزت نہیں ہے، اس میں قطعاً عورت کا احترام نہیں ہے۔ ہماری معزز خواتین اس بہت بڑی بھول کے اندر ہیں کہ اسلام نے ان پر پابندیاں لگا کر ان کو نقصان پہنچایا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے ان کو پردے کا حکم دے کر، اسلام نے عورتوں کو مردوں سے دوستیاں حرام قرار دے کر اسلام نے عورتوں کا تحفظ کیا۔ دیکھیے کہ جب ایک مرد ایک مخلوط ماحول کے اندر رہتا ہے جہاں پر مرد اور عورتیں اکٹھے رہتے ہیں تو وہاں پر مرد کو دیکھنے کے لیے بے شمار عورتیں ملتی ہیں، تو وہاں پر زیادہ مزے تو مرد کے ہیں۔ اب اگر عورتوں کو پردے کا پابند بنا دیا جائے تو اس آدمی کو دیکھنے کے لیے دوسری عورتیں جب نہیں ملیں گی تو وہ مجبور ہوگا اپنی بیوی کو عزت دینے کے لیے۔ وہ بیوی جو اس کے ساتھ ایگریمنٹ یعنی نکاح کر کے اس کے گھر کے اندر آئی ہے، وہ اس کی مستحق ہے کہ اب اس کی صرف اور صرف توجہ اسی کی طرف ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جو گرل فرینڈ والے لوگ ہیں، لبرل قسم کے لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے، وہ اس آدمی کی
اپنی بیوی سے نظر اٹھا کر دوسری عورتوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور غیر شادی شدہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں ان کو شادی کے ڈیلے کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے عورت کا حصول جو ہے وہ آسانی سے ممکن ہے، ہم ان نکاح کے بکھیروں میں کیوں پڑیں؟